اب فوراً بند نہیں کریں گے نا، اور وہ مسجد جب ٹھنڈی ہو جائے گی اب بند بھی نہیں ہوگی، اب اس کا منظر کبھی ہوگا نا، مردہ پڑا اور آنکھیں کھلی ہوئی ہو، برداشت کریں گے بندہ؟ مشکل ہو جاتا ہے نا بھی، اس کا منظر کبھی ہو جائے گا، مردہ پڑا اور آنکھیں ایسے بالکل کھلی ہوئی ہو۔ آنکھیں کب کھلی رہتی ہیں؟ اگر وہ جیسے جان نکلے اگر فوراً آنکھیں بند نہ کریں تو، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ جلدی جلدی موت کے بعد، البتہ بھی موت کے بعد، زندہ کے بعد نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، موت کے بعد اس کی آنکھیں بند کیجئے، لِأَلَّا يَقْبَحَ مَنْظَرُهُ، تاکہ اس کا منظر کبھی نہ ہو، وَيُطَبَّقْ فُوهُ، اس کے منہ کو بھی بند کیجئے، کذالک، اسی طرح، یعنی تاکہ اس کا منظر کبھی دیکھیں، اگر منہ کھلا رہا تو پھر وہ بھی بڑی عجیب صورتحال ہوگی۔ وَكَذَلِكَ يُسْتَحَبُّ شَدُّ لَحْيَتِهِ بِإِصَابَةٍ، اصابہ کا معنی پٹی، اس کی داڑھی کو پٹی کے ساتھ اس طرح باندھ دیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ وَسَاقَهُ، اور اس کے دونوں پنڈلیوں کو بھی نہ چھوڑ گیا ہوں، لِأَلَّا يَسْتَرْخِيَا، تاکہ وہ کہیں ڈھیلی نہ پڑ جائیں، ٹھیک ہے نا، کھل ایسے پھر عجیب منظر بنے گا، وہ نہ ہو۔ لِأَلَّا يَسْتَرْخَا، یہ استرخاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی نر وہ ڈھیلی پڑ جانا، ٹھیک ہے جی، وہ چیزیں پھر نیچے کی طرف جھک جائیں، یہ نہ ہو۔ وَتُمَدُّ يَدَاهُ إِلَى جَنبَيْهِ، اس کے دونوں ہاتھوں کو کھینچ کے دونوں پہلوں کی طرف لے کر دینا، یعنی ہاتھوں کو دونوں پہلوں کی طرف کھینچ دے، ٹھیک۔ وَسَاقَهُ، ان کی دونوں پنڈلیوں کو بھی سیدھا کرے، کھینچے، ان کانا منقبضتین، اگر وہ ٹیڑھی ہے، اگر وہ ٹیڑھی ہے نا، بعض کا مردہ ممکن ہے اس نے گھٹنے اٹھائے ہوئے ہوں، ٹیڑھی ہے تو ان کی ٹانگوں کو بھی سیدھا کیجئے۔ کیوں بھی؟ اگر ٹانگیں ایسی رہی نا، مثلا اس نے اوپر اٹھائی ہوئی تھی، وہی موت آ گئی اور آپ نے سیدھی نہیں کی، تو اب دو جگہ پہ مسئلہ بنے گا، غسل دیتے وقت بھی مسئلہ بنے گا اور کفن دیتے وقت بھی شدید مسئلہ بنے گا، خود بتا رہے ہیں لِيَكُونَ أَطْوَعَ لِلْغُسْلِ، تاکہ غسل میں آسانی ہو، وَأَسْهَلَ لِلدَّرْجِ فِي الْكَفَنِ، اور کفن بھی پہنانے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر یہ کہ جب وہ فوت ہو جاتا ہے وَيُغَطَّ بِثَوْبٍ، کفن سے پہلے جیسی فوت ہو اس کے کپڑے میں لپیٹ دیا جائے، لِلتَّأْسِيَّةِ، چونکہ یہ پاک پیغمبر کی سیرت پر عمل کرنا ہے، وَلِمَا، اور دوسرا لِمَا فِيهِ مِنَ السَّتْرِ، اس میں وہ سطر بھی ہے، والصیانت، اور حفاظت بھی ہے نا، مرحوم کی ہی ہے نا، اس کو کپڑے میں کیا کر دی جائے، لپیٹ دی جائے، اس میں سطر بھی ہے اور اس میں حفاظت بھی یہی ہے اس مرحوم کی۔ سطر سے میں چھپا رہے گا نا، وہ ایسے خالی پڑا رہے تو وہ مناسب نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ عموماً آپ نے دیکھے جب یہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو لوگ فوراً اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں، وہ یہی ہے، ساتر بھی ہو جاتا ہے اور حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ اگلا مسئلہ وَيُعَجَّلُ تَجْهِيزُهُ، اس کی تجہیز میں جلدی کی جائے، فَإِنَّهُ مِنْ إِكْرَامِهِ، یہی تجہیز میں جلدی کرنا اس میت کا احترام ہے، اسی میں اس کا احترام میت ہی ہے کہ اس کو جلدی دفن کرے۔ الا، مگر مع الاشتباہ، مع الاشتباہ بھی کہہ سکتے، اور بھی موارد ہیں، مثلا شک ہو کہ کسی نے قتل کیا ہے، اب وہ پوسٹ مارٹم کرانا ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں ان کو دیر رکھنا پڑتا ہے، پھر وہ استثناء ہے۔ یہاں جو استثناء کر رہے ہیں الا مع الاشتباہ، اشتباہ یعنی پتہ نہ ہو کہ پتہ نہیں فوت ہوا ہے یہ فوت نہیں ہوا ہے، چونکہ بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں دوران جنازہ مردہ وہ حرکت کرنے لگ جاتا ہے، دفناتے ہوئے بھی وہ حرکت کرتا ہے، زندہ ہو جاتے، بعض وقت ایسے واقعات ہوئے ہیں، چونکہ وہ سکتے میں تھا، مرا نہیں تھا، سکتے کی حالت میں لوگوں نے سمجھا کہ وہ مر گیا، غسل کفن دے دیا، وہ دوران جنازہ وہ جاگ جاتا ہے، یا غسل کے دوران، یا وہ خود قبر میں بھی ایسے واقعات ہوئے کہ اسے حرکت شروع کر دی، پھر لوگ متوجہ ہوئے اور اس کو باہر لے آئے، ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ تو جب اشتباہ ہوتا ہے پھر تجہیز میں جلدی کرنا مستحب، فلا یجوز التعجیل، پھر تعجیل جائز ہی نہیں ہے، فضلا من رجحانی، چہ جائے کہ مستحب ہو، یہاں اصلا تعجیل جائز ہی نہیں ہے۔ کب؟ جب اشتباہ ہو، پتہ نہیں مرا ہے یا نہیں مرا، تو کیا کیجیے گا؟ فَيُصْبَرُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، 3 دن تک صبر کرے جناب، ٹھیک ہے، اشتباہ کے لیے آج کل آسان ہے، میڈیکل کے اعتبار سے ڈاکٹر آ کر وہ تصدیق کر دیتے ہیں بھی یہ بندہ فوت ہو گیا ہے۔ بہرحال اگر اشتباہ ہو تو فَيُصْبَرُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، 3 دن تک صبر کریں گے،
یعنی اس کو تجہیز و تکفین نہیں کریں گے. الا ان یعلم قبلها، مگر یہ کہ 3 دن سے پہلے معلوم ہو جائے. ٹھیک ہے. کیسے معلوم ہوتا ہے؟ لتغیر، مثلا اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے، ٹھیک ہے نا، موت کی علت کا پتہ چل گیا ہے کسی والے سے بھی. وغیرہ من الامارات، یا اس کے علاوہ جو موت کی نشانیاں ہیں، مثلا کن خصاف صدغے ہے، یہ جو 2 کن پٹیاں نہیں، یہ بیٹھ کے اندر. ومیل انف ہی، ناک ٹیڑھی ہو جائے، یہ موت کی نشانی ہے. وامتداد جلد وجہ ہی، چہرے کی جلد کا جھک جانا نیچے کی طرف، ڈھیلا پڑ جانا. وانخلاء کف ہی عن ذرائعہ، اس کی دونوں کلائیوں کا بازو سے جدا ہو جانا. یہ یہاں سے کلائیاں کھل جاتی ہیں، یہ کلائی سے یہ 2 جوڑ کھل جاتے ہیں، یہ بھی موت کی نشانی ہے. واسترخاء قدمہ ہے، اس کے دونوں پاؤں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ٹھیک. وتلقو سے انسیہ ہے الی فوق، 2 خصیتین جو ہے نا وہ اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں، اندر کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ بھی ما تدل جلدت، جبکہ جلد بھی ڈھیلی پڑ جاتی ہے، جلد ڈھیلی پڑ جاتی ہے اور 2 خصیتین وہ اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں. ونحو ذالک، اس طرح کی اور اگر علامات پتہ چل گیا پھر 3 دن صبر کرنا نہیں ہوگا، پھر تعجیل کریں گے اس کے تجہیز میں. واضح بات. وَيُكْرَهُ حُضُورُ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ عِنْدَهُ، مکروہ ہے مجنب شخص کا حاضر ہونا اور حائض کا عندہ، عند المعتذر، عندہ ابھی وہ معتذر ہے، یعنی واپس آ جائے، مرا بھی نہیں ہے، تو اس کے نزدیک مجرم کا حاضر ہونا اور حائض کا حاضر ہونا مکروہ ہے. ہاں. کیوں؟ لِتَعَزِّ الْمَلَائِكَةِ بِهِمَا، کیونکہ ملائکہ کو اس سے کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. یہ 1 منٹ اٹھائیں. پڑھ کے کچھ لِتَعَزِّ الْمَلَائِكَةِ بِهِمَا، ان دونوں سے ملائکہ کو تکلیف ہوتی ہے. کن دونوں سے؟ مجرم سے اور حائض سے. اچھا. وغایت الکراہت تحقق الموت وانصراف الملائکہ، دیکھیے یہ کراہت کب تک رہتی ہے؟ جب تک موت واقع نہ ہو جائے. اگر موت واقع ہوگی پھر وہ ختم، پھر اب کراہت ختم ہو جاتی ہے. اور جب ملائکہ چلے جاتے ہیں، کب چلے جاتے ہیں؟ اپنا کام کر کے، اپنا کام کر کے جب چلے جاتے ہیں تو اب وہ کراہت ختم ہو جاتی ہے. وَطَرْحُ حَدِيدٍ عَلَى بَطْنِهِ، اس کے شکم پر لوہے کی کوئی چیز رکھنا، یہ مکروہ ہے. فی المشہور، مشہور یہ ہے، مشہور یہ ہے کہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی آگے بلد کیا ہے؟ ولا شاہد له من الاخبار، لیکن روایات میں کوئی ہمیں شاہد اس کا نہیں ملا. ولا کراہت فی وضع غیر الحدید، غیر حدید کا اس کے اوپر رکھنا شکم پر، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. للاصل، چونکہ اصل یہ ہے کہ ایک شے مکروہ نہیں ہے. مکروہ اگر ثابت کرنا چاہتے تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے. لہذا حدید کے بارے میں چلو کم از کم کیا ہے؟ مشہور ہے، لیکن اگرچہ شاہد نہیں ملا. لیکن غیر حدید وہ تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہوگی. للاصل، اصل سے مراد کیا ہے؟ اصل عدم کراہت ہے جب تک ثابت کراہت ثابت نہ ہو. وکیل یکرہ ایضاً، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ لوہے کے علاوہ بھی کوئی چیز اس کے شکم پر رکھنا ہی کیا ہے؟ مکروہ ہے. واضح بات. اچھا جی یہ جناب تھے سارے کے سارے اس کیا کہتے ہیں احکام کس کے؟ محتضر کے. وہ سب سے پہلی تھی حالت احتضار. نمبر 2 الثانی الغسل، غسل دینا کیا ہے؟ یہ دوسرا حکم ہے. وَيَجِبُ تَغْسِيلُ كُلِّ مَيِّتٍ مُسْلِمٍ، واجب ہے ہر مسلم میت کو غسل دینا. مسلم وَبِحُکْمِهِ، اور جو مسلم کے حکم میں ہے. کالطفل، جیسے بچہ. والمجنون، اور وہ دیوانہ. المتولدین من مسلمن، وہ بچہ اور مجنون جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں.
تو وہ بھی مسلم کے حکم میں ہے. اچھا ان کو بھی غسل دینا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. وَلَقِيتِ دَارِ الْإِسْلام، وہ مردہ جو ہمیں اسلامی ملک میں ملا ہے، اسلامی علاقے میں ملا ہے، تو اس کا یہی زیادہ احتمال ہے کہ وہ مسلمان ہوگا. لقیت دار السلام سے مراد، دار الاسلام سے مراد کیا ہوگا؟ ہاں جی، لقیت سے مراد ہاں جی، یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے ایک وہ بچی اور بچہ. مراد لقیت دار الاسلام سے مراد وہی ہے جو مسلمان ملک میں کوئی اگر میت ملتی ہے تو وہ بھی اسی کے حکم ہے. او دار الکفر وفی مسلم، یا دار یعنی اسلامی ملک نہیں ہے بلکہ ملک کیا ہے؟ کافروں کا ہے، لیکن وفی مسلم، اس میں مسلمان بھی رہتے ہیں. یمکن تولدہ منہ، ممکن ہے کہ وہ پیدا ہوا ہو اسی مسلم سے. والمصبہ بید المسلم، اور وہ شخص جو قید ہے مسلمان کے ہاتھ میں، مسلمان کا قیدی ہے، زندان ہے. علی القول بطبیعتہ فی الاسلام، اگر ہم قائل ہو جائیں وہ جو کافر مسلمان کے ہاتھ زندانی ہوتا ہے وہ اسلام میں اس کے تابع ہے، مسلم کے تابع. وہ زندانی جو مسلمان کے ہاتھ زندانی ہے وہ بھی اسلام میں کم از کم اس حوالے سے وہ اسی مسلم کے تابع ہے. کما هو المختار، مختار المصنف، جس کے مصنف کا مختار بھی. وَإِن كَانَ الْمُصَبَّى وَلَدُ زِنَا، اگر کیا ہو مصبہ کیا ہو؟ والد زنا ہی کیوں نہ ہو. وَفِي الْمُتَخَلَّقِ مِنْ مَاءِ الزَّانِ الْمُسْلِمِ نَظَرٌ، وغیرہ وغیرہ. اتنا کافی ہے. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. اس سے